اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح کی ایک میجک ڈرگ ہے، وہ ہے اسپائرولینا۔ اسپائرولینا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایسی میجک ڈرگ ہے جو کہ بہت سی چیزوں کو، آپ کے سسٹمز کے بہت سے جو آپ کے باڈی کے نظام چل رہے ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے اور پازیٹیولی افیکٹ کرتا ہے۔ اسپائرولینا جو ہے وہ ایک الجی سے حاصل کیا جاتا ہے، پلانٹ سورس، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈرگ ہے، نیوٹراسوٹیکل ہے، لیکن اس کے فوائد جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ آپ کی باڈی میں ایز این اینٹی آکسیڈنٹ کام کرتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے سیلولر فنکشنز کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہیں، اور آپ کے سیلز کی انٹیگریٹی کو اور آپ کی باڈی کے سٹرکچر کو برقرار رکھنے کے لیے یہ دوائیاں کتنی ضروری ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ، بڑھتی عمر کے ساتھ، ایجنگ پروسیس کے ساتھ جو فری ریڈیکلز سیل میں بنتے ہیں ان کو ایز این اینٹی آکسیڈنٹ یہ ایبزارب کر لے، ایز این اینٹی آکسیڈنٹ ان کو نیوٹرلائز کر لے، آپ کے سیلز کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ کے خلیے جو ہیں، آپ کی باڈی میں تقریباً تمام سسٹمز جو ہیں ان کے خلیے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں، اور ان کی جو فنکشننگ ہوتی ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کے علاوہ ایز این اینٹی انفلیمیٹری یہ کام کرتی ہے، اور جو دائمی بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں، جس طرح کے سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس ہو گیا، یا اسی طرح روماٹائڈ آرتھرائٹس، یا شوگر اور بلڈ پریشر کے ساتھ جو ویسکولر چینجز آتی ہیں، شریانوں میں جو چینجز آتی ہیں، جو آپ کی شریانیں کمزور ہوتی ہیں، یا ان میں پلیکس بنتے ہیں، ایتھروسکلیروسس ہوتی ہے، کولیسٹرول کے ساتھ مل کے جب وہ کیلسیفائڈ ہوتی ہیں، ان میں کیلشیم آتا ہے تو آپ کی شریانیں سخت ہو جاتی ہیں۔ اسپائرولینا جو ہے وہ اس پروسیس کو ریٹارڈ کر دیتا ہے، سلو کر دیتا ہے، اور آپ کی شریانیں جو ہیں وہ لمبے عرصے تک محفوظ رہتی ہیں۔ اگر شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں اسپائرولینا کا استعمال کریں تو ان کی شریانیں جو ہیں وہ بہتر رہتی ہیں۔ پھر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اسپائرولینا جو ہے آپ کے سیلولر فنکشنز کے لیول پہ جا کے آپ کے سیلز کی فنکشن کو انہینس کرتا ہے، اس کو ایز اے وائٹامن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ایز انرجی بوسٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ میل نرشڈ ہیں اور آپ کی باڈیلی فنکشن جو ہیں وہ کمزور ہیں، آپ کی باڈی فزیکلی کمزور ہے، یا آپ کو اعصابی کمزوری ہے، تو اسپائرولینا کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں، یہ آپ کے سیلز کو بھرپور طریقے سے انرجی پرووائڈ کرتا ہے، اور آپ کے سیلز جو ہوتے ہیں وہ دائمی طور پر وہ مضبوط بھی بن جاتے ہیں، ان کی فنکشننگ بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور ایز اے وائٹامن بھی، ایز اے انرجی بوسٹر بھی آپ اسپائرولینا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، اسپائرولینا کے فوائد بہت سے ہیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اسپائرولینا کے ساتھ سکن ریش ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ نوزیا، وامیٹنگ، متلی آنا، کمزوریاں ہوتی ہیں، خصوصاً اگر ہاضمے کے حوالے سے میں بات کروں، جو ہاضمے کے مسائل ہیں وہ اسپائرولینا کے ساتھ جنم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کرونک کڈنی ڈیزیز یا کرونک لیور ڈیزیز کا شکار جو لوگ ہیں، وہ اگر اسپائرولینا کا استعمال کریں گے تو ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات کہ آپ ہو سکتا ہے کچھ ایسی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہوں جن کے ساتھ اسپائرولینا کی انٹریکشن ہو، تو آپ پھر اسپائرولینا نہیں لے سکتے۔ اس کے ساتھ مختلف قسم کی دوائیوں کے انٹریکشنز ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو بی کمپلیکس ہے، اگر وہ اس کے ساتھ آپ لیں تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے ساتھ جو ریش ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو الرجی ہوتی ہے، وائٹامن بی کمپلیکس کے ساتھ ملانے سے وہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کب اور کہاں پر آپ کو کس قسم کی دوائیوں کی، ملٹی وائٹامنس کی یا نیوٹریشنل سپلیمنٹس کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر دوائی تجویز کر سکتا ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ جو معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو یہ معلومات دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔